ہندوستان پاکستان کی کشیدگی میں مزید اضافہ، مابین جھڑپیں، پونچھ کے اندر 7 لوگوں کی موت، 25 سے زیادہ زخمی۔ ویسے ہی کرناک کے اندر کئی سارے مقامی گھروں کا نقصان ہوا ہے، کئی سارے سیولینز انجرڈ ہوئے ہیں، کئی ساری گاڑیاں نیست نابود ہوئی ہیں اور علاقے کے اندر مال مویشی کا نقصان بھی ہوا ہے۔ ویسے ہی کپواڑہ کے چوکی بل علاقے سے کئی سارے عام شہریوں کو جو ہے وہ نکالا گیا ہے۔ ذرائع سے دی ہوئی جانکاری کے مطابق اوڑی کے اندر 9 لوگ شدید طور پہ زخمی ہوئے ہیں، جس میں کہ 2 بچے ہیں اور باقی کچھ عام شہری بھی بتائے جا رہے ہیں۔ پونچھ کے اندر بھی 25 لوگ شدید طور پہ زخمی ہوئے ہیں، 7 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ راجوری کے اندر بھی صورتحال میں کشیدگی ہے اور بارڈر کے ساتھ جڑے ہوئے علاقوں میں لگاتار شیلنگ کے کارن کئی مقامی لوگوں کے گھروں کو تباہ بھی کر دیا ہے۔ وہیں دوسری اور ذرائع سے دی ہوئی جانکاری کے مطابق آپریشن سندور نے جو ہے وہ دیر گئے رات کے سمے میں پاکستان کے اندر 9 لوکیشنز کو ہٹ کیا ہے۔ یہ 9 لوکیشنز میں بھاولپور ہے، سیالکوٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوٹلی ہے، کوٹلی کے ساتھ ساتھ کئی سارے اور بھی مقامات ہیں جہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے اور کافی زیادہ نقصان بھی پہنچایا ہے۔ پاکستان کے اندر کافی زیادہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نیست نابود بھی کر دیا ہے۔ ویسے ہی ہم جانکاری آپ کو دینا چاہیں گے کہ عمر عبداللہ نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بھی جو ہے وہ طلب کی ہے سبھی ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ، اور بالخصوص یہ ڈپٹی کمشنرز جو ہیں یہ بارڈر کے علاقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہی ہیں، اور فی الحال کے طور کے اوپر کل رات دیر گئے جموں کشمیر کے بارڈر کے علاقوں میں لگاتار شیلنگ رہی ہے، جس میں کہ پونچھ ضلع کے اندر 25 لوگ شدید طور پہ زخمی ہوئے ہیں، اور ویسے ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اوڑی میں 10 لوگ زخمی ہوئے ہیں، بارہمولہ میں 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور راجوری ڈسٹرکٹ کے اندر بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ 7 لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے، ہمارے پاس یہ جانکاری جو ہے وہ نکل کر آ رہی ہے۔ ویسے ہی کرناک کے اندر کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، کرناک کے عام شہریوں کے گھروں کا نقصان ہوا ہے، ان کے مال مویشیوں کا نقصان ہوا ہے۔ تاہم سول فلائٹ سری نگر ایئرپورٹ پہ سسپینڈ کر دی گئی ہیں۔ پیسنجرز کو ایڈوائز کیا ہے کہ ایئر لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ سفر شروع کریں۔ سینٹرل یونیورسٹی سری نگر نے اناؤنس کیا پوسٹ پون ہوا ہے سبھی امتحانات جو 7 تاریخ کو ہونے والے تھے۔ جموں کشمیر کے اندر مکمل طور پہ جو ہے وہ سکولز بند کر دیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے پاس جو ایڈوائزری آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جموں ڈویژن میں بھی اور کشمیر ڈویژن کے اندر بھی جو سکولز ہیں انہیں کلوز کروایا گیا ہے، اور کسی بھی طریقے سے آمد و رفت کو تو نہیں روکا جا رہا ہے، لیکن سینسٹیو مقامات پہ جانے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ 3 معصوم سے بچے شدید طور پہ زخمی ہوئے ہیں، 9 سیولینز بھی اس میں نشانہ بنے ہیں۔ 3 گھروں کو مکمل طور پہ ڈیمیج کیا ہے اوڑی کے اندر۔ اور ویسے ہی میں آپ کو یہ تفصیلات بھی دینا چاہوں گا کہ کچھ کم نہیں بلکہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ہمارے دیش نے بھی رات کے سمے آپریشن سندور میں 9 مقامات کو ٹارگٹ کیا ہے پاکستان کے اندر۔ اب دیکھیے جو رات کو آپریشن سندور ہوا ہے اس میں سیولینز کو نشانہ نہیں بنایا گیا، اس میں صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن پاکستان نے وہاں سے جتنے بھی شیلنگ کی ہے وہ سیولینز پہ کی ہے۔ پونچھ کے مین بازار میں سٹی میں شیلنگ ہوئی ہے، مینڈر کے منکوٹ میں ایک بہن کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایسے اگر آپ دیکھیں گے تو کپواڑہ کے اندر ہوا ہے، ویسے آپ دیکھیں گے اوڑی کے اندر ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا بھاولپور کے اندر جو ہے وہ گھس کر وہاں پہ جتنے بھی دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلپور میں ہے، سوائی کیمپ ہے، بلال کیمپ ہے، کوٹلی کیمپ ہے، برنالہ کیمپ ہے، سرجل کیمپ ہے اور میمونہ کیمپ ہے۔ کچھ ٹھکانے تو اظہر مسعود کے تھے، ان کو بھی اڑایا گیا ہے، اور جہاں پہ اظہر مسعود بالخصوص یہ ٹریننگ دیتا تھا دہشت گردوں کو، وہاں پہ بھی ان کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر اڑا دیا گیا ہے۔ اور ویسے ہی ہم بتائیں گے رافیل کے ذریعے یہ جو ہے یہ رات کو دیر گئے آپریشن چلا ہے، اور اس آپریشن کے اندر جو ہے وہ شدید طور کے اوپر مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ کافی بڑے پیمانے کے اوپر شیلنگ بھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا بڑی اپڈیٹ یہ ہے ہمارے پاس اس سمے کی کہ پونچھ میں کافی نقصان ہوا ہے، 7 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ ذرائع سے دی ہوئی جانکاری کے مطابق 25 لوگ شدید طور پہ زخمی ہوئے ہیں۔ ویسے ہی اگر آپ پونچھ گھاٹی سے راجوری میں چلے جائیں تو راجوری کے اندر ٹھنڈی کسی میں بھی ٹھنڈی کسی کے شیتر میں بھی کچھ جو بارڈر کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے گھر ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، گھروں میں شیلنگ ہوئی ہے اور اس کے برعکس گھروں کے اندر کافی بڑا نقصان بھی ہوا ہے۔ ویسے ہی اگر آپ کپواڑہ میں چلے جائیں تو کپواڑہ کے اندر بھی کافی بڑا شیلنگ ہوئی ہے اور چوکی بل سے کچھ مقامی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے،
اور ویسے ہی اگر آپ کرنا میں چلے جائیں تو کرنا کے اندر تو کافی بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ یعنی کہ نقصان ہوا ہے اور وہاں پہ کافی بڑا جو ہے وہ نقصان دیکھنے کو بھی ملا. پنجاب کے سکولز بھی بند رہیں گے. فیروز پور میں, پٹھان کوٹ, امرتسر میں بھی لگاتار جو ہیں وہ بند رکھے جائیں گے. انڈیا ایئر لائنس نے کینسل کی ہیں فلائٹ. سری نگر ایئرپورٹ کے اوپر فی الحال کے طور کے اوپر کسی بھی طریقے سے آمد و رفت کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو پاکستان کے اندر یعنی کہ پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر میں جو حملے ہوئے ہیں اس میں جو ہے وہ مرکز سبحان اللہ بلاور پل میں ہوا ہے جو جیش محمد کا تھا. مرکز طیبہ مرکڈ یہ لشکر طیبہ کا تھا. سرجل تہران قلم یہ جیش محمد کا تھا. میمونہ جوئے سیالکوٹ کے اندر ہوا ہے یہ حزب المجاہدین کا تھا. مرکز اہلیہ ہدایت برنالہ یہ لشکر طیبہ کا تھا. مرکز عباس کوٹلی یہ جیش محمد کا تھا. مسکر راحیل شہید یہ کوٹلی یہ حزب المجاہدین کا تھا. شوائے نالہ کیمپ مظفر آباد میں ہوا ہے یہ لشکر طیبہ کا تھا. اور سیدنا بلال کیمپ مظفر آباد یہ جیش محمد کا تھا. ان ٹھکانوں کو اڑایا گیا ہے. یہ وہی ٹھکانے ہیں جن کے اوپر بہت بڑا یعنی کہ ایک سٹرائک کیا گیا ہے. ہیڈ کوارٹر جو رہے ہیں ان کو بھی اڑا دیا گیا ہے. ہیڈ کوارٹرز کے اندر جو میرے پاس ڈیٹیلز آ رہی ہے جو وہاں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں اس میں ٹیرر ہیڈ کوارٹر آف بینڈ جیش محمد لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین کے ان کو اڑایا گیا ہے. آپریشن سندور میں آئی اے ایف نے اس میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. 9 ہائیڈ آؤٹس کو اڑایا ہے اور پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر کے اندر بھی جو حالات اور واقعات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کے اندر بھی وہاں کے لوگوں کے اندر بھی اس سمے خوف اور ڈر کا ماحول پیدا ہوا ہے. میں آپ کو پڑھ کر جیسے میں نے آپ کو سنایا ہے یہ وہاں کے پاکستانی آرمی اور ISI کے جو اسپیشل گروپس ہیں جو وہاں پہ ٹریننگ دیتے تھے کیمپس کے اندر انہی کیمپوں کو جو ہے وہ مکمل طور پہ نیست نابود کیا گیا ہے. ان کو تباہ کیا گیا ہے, ان کو برباد کیا گیا ہے. اور وہاں پہ دیر رات کے آپریشن سندور کے تحت جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں کے ذریعے سے یہ جواب دیا ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ کشیدگی بھی ہوئی ہے. حالانکہ پاکستان کی آرمی رات کو ڈر چکی تھی. وہ رات کو اٹھی انہوں نے فٹافٹ اپنی پریس کانفرنس دی جو پاکستان کی آرمی ہے. انہوں نے کہا جناب ہم پہ تو حملہ ہو گیا ہے لیکن انہیں منہ توڑ جواب دیا. تو یہ پوری ڈیٹیلز تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا.